الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم اگر آپ کو عربی زبان آتی ہو اور اس سے کوئی حظ ہو تو قدم قدم پر نکات، قدم قدم پر اللہ کی حکمت اور وہ جو مغالطے ہمیں بعد میں ہوتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے اگر ہم قرآن حکیم کو اس کے ساتھ رہ کر، اس کے پیچھے پیچھے چل کر، اس کو امام بنا کر، اس کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم اس کو پڑھیں، 2-3-4 قرآن نہ ختم کریں، آدھا ہی پڑھ لیں ہم ایک رمضان میں، لیکن سمجھ کر پڑھیں تو وہ آپ کی روحانی بالغی میں اور آپ کی روحانیت میں اور آپ دین کے بارے میں آپ کے فہم و فراست میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ النحل اور اس میں اللہ پاک آیت نمبر 37 اور 38 اور 39 میں ایک اپنی حکمت بیان کرتا ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے ضروری ہے۔ میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، میں نے جو تمہیں کہا اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچ ثابت کیے بغیر معاملہ ختم نہیں ہوگا، کہ جھوٹے کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور سچے کو مزہ ہی نہ آئے کہ اس نے سچ کو پا لیا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اپنے یقین کی آخری حد تک ٹل لگا کر یہ دعویٰ کرتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا ہے اس کو اللہ پاک دوبارہ زندہ نہیں کرے، بس کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران ہے، کہانی یہیں ختم ہو جائے گی۔ لا یبعث اللہ من یموت۔ سورہ تغابن میں فرمایا وَزَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کافر یہ زعم رکھتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، مر گئے تو کہانی ختم ہو گئی، مسلمان بھی مر گیا کہانی ختم ہو گئی، کافر بھی مر گیا کہانی ختم ہو گئی۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کوئی کہانی ایسی آپ نے دیکھی کہ جس میں کوئی ہیرو اور ویلن نہ ہو اور اس میں کوئی فیصلہ نہ ہو؟ پہلا جو دور ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ویلن کا ہوتا ہے، جھوٹے مقدمے بناتا ہے، ریپ کے کیس کروا دیتا ہے، خود کر کے کوئی کارنامہ تو ہیرو کے نام لگوا دیتا ہے۔ انٹرول کے بعد پھر باری آتی ہے ہیرو کی، پھر وہ سارے جو ہے وہ گم شدہ مل جاتے ہیں، جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسی کوئی فلم دیکھی ہے، کبھی کوئی ایسی کہانی دیکھی ہے کہ جو اینڈ تک کسی طرح چلتی رہے اور پت جو ہے وہ فیصلہ نہ ہو ہیرو کا اور ویلن کا؟ ایسا نہیں۔ یہ جو موت ہے نا یہ صرف ایک انٹرول ہے، حقیقت کا پردہ چاک دوسری طرف جا کے ہوگا۔ انٹرول کے بعد کی جو زندگی ہے نا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے انٹرول کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کہ مجھے ان چیزوں کی وہاں ضرورت پڑے گی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تم بتائے جاؤ گے، جتائے جاؤ گے، دکھائے جاؤ گے جو تم کرتے رہے، اور یہ میرے رب پر بڑا آسان، یہ اللہ پر بڑا آسان۔ یعنی مسئلہ تو یہی ہوتا نا کہ کیسے ہوگا۔ شک میں تو اسی لیے پڑھتے ہیں نا، کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، بایولوجی پڑھی ہوئی ہے، مٹی بن گیا، اب اس میں زندگی کیسے آئے گی، گوشت کیسے بنے گی، یہ مٹی کیسے 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 کیسے، تو پھر ارتیاب اور شک آ جاتا ہے، اور شک اور ایمان، شک اور یقین ایک دل میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی وہ بات آئے گی کہ یہ ہمارے ذمے ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے کہ وہ دوبارہ میں وہ زندگی لے کر آؤں، دوبارہ تمہیں اٹھاؤں اور ثابت کروں کہ یہ ہو سکتا تھا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
یہ اس کا سچا وعدہ ہے، وہ تمہیں زندہ کر کے رہے گا۔ کیوں؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ کیسے ہوگا۔ لیبین لہم، تاکہ ہم ان کے سامنے واضح کریں، دیکھیں حق حق اور باطل باطل ثابت کریں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا اسی طرح ہوگا کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے مفسدین اور یہ برابر ہوں؟ ام نجعل المسلمین کالکفار، مسلمان اور کافر برابر ہوں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی کہانی کار، کوئی سٹوری رائٹر تم نے دیکھا جو اس قسم کی کہانی لکھے؟ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، وہ بات واضح کر دے اللہ پاک جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں والبعث بعد الموت، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ وہ جو ایمان کی صفتیں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے اسی طرح، اسی میموری کے ساتھ، اور میموری بھی ایسی کہ جیسے ہم فجر کو مرے تھے، صبح کو مرے تھے اور یہ عصر کو عدالت لگ گئی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا كَأَن لَّمْ يَبْعَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ بس صبح کی ایک گھڑی گزری ہے اور اب دوپہر کو ہمیں کھڑا کر لیا گیا، یعنی کہ ہم صدیوں پڑے رہے ہیں، بس اکھ لگی ہے تو اٹھ گئے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا نا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے پڑے رہے ہو تم زمین میں، کتنے سال پڑے رہے ہو، سالوں کے حساب سے کتنے رہے ہو تم، مرے کتنا رہے ہو عرصہ؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، پہلے کہیں گے کہ ایک دن، پھر کہیں گے نہیں پورا دن نہیں، بعض یوم، دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں پڑے، مرے رہے ہیں، بس اکھ لگی ہے کہ بس وہ قیامت آ گئی۔ اور اگلی بات کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تو اپنے گنتی کرنے والوں سے اللہ پاک پوچھ لے اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہیں کتنا یقین ہوگا کہ بس ادھر آنکھ لگی ہے ادھر کھڑے ہو گئے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، رقود کہتے ہیں سونے کو۔ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے، چونکہ ان کی آنکھیں اد کھلی تھی اور آنکھوں میں چمک تھی، مردے والی آنکھیں نہیں۔ تحسبہم ایقاظا، تم انہیں جاگے ہوئے سمجھو گے، وہم رقود، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، رقود۔ تو وہ یہی کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، مرقد یہاں رقود کیا تھا جہاں سوئے تھے، مرقد قبر کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سوئے وہاں پہ، مرقد سونے کی جگہ، وہم رقود، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ من بعثنا من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا، جگہ کھڑا کیا، چنگی پلی اکھ لگی سی گہری نیندرے چاں تے جگہ چھوڑیا، پتہ نہیں کس کو ٹین بجایا باہر، تو اتنا بجایا تو اٹھ گئے ہمیں۔ جس بات میں اختلاف کرتے تھے اس کو واضح کروں کہ سچے سچے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ ہم کافروں کو جتائیں اور دکھائیں، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ بھی سچا تھا، اللہ کا رسول بھی سچا تھا، مومن بھی سچے تھے، کافر جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں جی ہم لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جاتا ہے اس کو اللہ نہیں اٹھا کھڑا کرے۔ اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی گئی ہے کہ تمہیں یہ مر کر اٹھنا، مٹی سے گوشت بننا، ہڈیاں جوڑنا، وہ دوبارہ سے وہ میموری انٹیکٹ ہو جانا، دماغ کھا جاتے ہیں کیڑے، خالی کھوپڑی ہوتی ہے، مٹی بھری ہوتی ہے، اس میں دماغ کیسے ہوگا، دماغ میں پھر وہ میموری کیسے ہوگی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ یوم یحشرہم، تو اس میں اللہ پاک فرماتا ہے یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اور یار تم بھی کھلتے ہیں، تو بھی جاگ پہ ہیں، تم بھی جاگ گئے ہو، تم نے بھی وہ آواز سنی ہے 3 بجنے کی، وہ جو اتنا بجا ہے، تم بھی اٹھ گئے ہو۔ میں نے سمجھا سر میری آنکھ کھلی ہے۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں۔
اچھا وہاں یہ ہوگا کہ وہ جو اہل جنت ہے نا ان کی یہاں کی میموری بھی انٹیکٹ ہوگی اور وہاں کی میموری بھی ان کی انٹیکٹ ہوگی جہاں سے وہ آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے. جب ہم اللہ کے علم میں تھے پھر عالم امر میں ہمیں منتقل کیا گیا، علم سے امر میں منتقل کیا گیا تو فرشتوں کو بھی پتہ چلا. تو وہ جو جنت ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اس جنت کو پہچان، کسی سے انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے آپ یہاں سے جاتے ہیں نا ایئرپورٹ سے اترتے ہیں اور گاؤں جا کے آپ ٹیکسی سے اترتے ہیں یا جو بھی آپ نے کرائے پہ گاڑی لی تھی ہو تو اور اپنا بریف کیس لیا، اپنے ہینڈ کیری لیا اور اپنے مکان کی طرف چل پڑے. ادھر سے گلی گھومی، ادھر سے گلی، اپنے اس میں پہنچ گئے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنت والوں کا حال یہ ہوگا، ادھر سے ہینڈ کیری اٹھایا اور اپنی جنت میں ایسے یادداشت ہوگی کہ یہاں سے ہم گئے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں شک تو اسی وجہ سے ہوتا نا کہ کیسے ہوگا یہ مٹی، کیسے گوشت بنے گی، کیسے اٹھیں گے، کیسی میموری انٹیکٹ ہوگی، کیسے سوال جواب ہوگا، ڈیٹا کہاں سے آئے گا. یہ ہے نا اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے ہمیں فیکٹریاں لگانے کی ضرورت نہیں. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا حکم کسی چیز کے لیے جب ہم اس کو کرنے کا ارادہ کریں. وہ چیز پہلے موجود ہے. جب اللہ پاک نے ہمیں کن کہا تو ہم اس کے علم میں موجود تھے، تو اس کی کن سے عالم امر میں منتقل ہوئے اور اس کے کن سے عالم امر سے ماں کے باپ کے نطفے میں آئے اور اس کے عالم کن سے ماں کے بطن سے پھر ہم نکلے. اس کا کن لگتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کو پیدا کرنا اور تم کو سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا. پیدا تو ہم ون بائی ون ہوئے نا، ایک ایک کر کے مخلوق آئی. باپ کے اندر سے دادا کے اندر سے باپ نکلا، باپ کے اندر سے ہم نکلے، ہمارے اندر سے اولاد نکلی، چین کی طرح. جب کھڑا ہوگا تو ایک کن لگے گی اور ساری نسل در نسل اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. وہاں پھر پشت والا سلسلہ نہیں، فلا انصاب بینہم، وہاں ہم کسی نے پیدا نہیں ہونا کسی کے پیٹ سے اور نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہونا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم بلین ٹریلین جو بھی جتنی بھی تم گنتی گن سکتے ہو، تم جتنے بھی ہو، تم ہمارے لیے اسی طرح ہو جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا. ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کو پیدا کرنا یا تم سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا. الا کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح. کیسے ایک جان کی طرح؟ کہ ہم نے ایک جان کو بھی کن کہنا ہے اور تم سب کی تخلیق کے لیے بھی کن کہنا. بس میرا کن لگنا ہے ایک جان پر بھی اور اربوں خربوں پر بھی، اور تم نے اٹھ کھڑا ہونا. وہی بات یہاں کہی. میں نے فیکٹریاں نہیں لگانے کہ تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے کتنے بندے کیسے بنیں گے. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. تو کھڑی ہوتی امرہ بین کن فیکون، فا اور یکون کہہ دیا اور ہو گیا، ہو جاتا فوراً. ان ذالک علی اللہ یسیر، وہاں سورہ تغابن میں فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذالک علی اللہ یسیر. تمہیں مشکل نظر آتا ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان. اس میں سکون کہنا، کھڑے ہو جانا. اور یہ کافروں کو ثابت کروں گا میں کہ میں بھی سچا تھا، انہ الحق، اللہ بھی حق پر تھا، سچا تھا، اللہ کا رسول بھی، مومن بھی، اور تم جھوٹے تھے. انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھے. اسی طرح جب اللہ پاک ان کو پوچھے گا اور جس وقت وہ آگ پر کھڑے، آگ کے سامنے کھڑے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جس دن کافر اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایگزیبیشن لگے گا، آ جاؤ بھائی. الیس ھذا بالحق، کیوں بھائی وہ رب سے ملاقات سچی نہیں تھی؟ کہا تھا نا تم نے میرے پاس آنا ہے، میں نے پھر تمہیں بنانا ہے،
تم نے میرے پاس آنا. الیس ھذا بالحق, گل سچی سی یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا, کیوں نہیں, ہاں جی 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 بالکل ہے ہمارے رب, بالکل صحیح, آپ کی بات سچی تھی. فرمایا پھر عذاب چکھو, اس کفر کا نتیجہ بھگتو جو تم انکار کرتے رہے ہو کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا, اور تمہارا محاسبہ ہوگا, اور تمہارے رب کے سامنے پیشی. اتنی ساری بات. اور جس دن وہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِّفُوا عَلَى النَّارِ, آگ پر کھڑے ہوئے, فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, کاش ہمیں واپس بھیج دیا. نُرَدُّ جواب رد, کاش ہمیں واپس کیا جائے, دوبارہ وہاں بھیجا جائے, ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں, نہ رب کو جھٹلائیں. تو اس سے پہلے یعنی اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا مسئلہ نہیں, مسئلہ ہمارا بھی ہے. ہم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے, اس لیے قیامت ہو کر کے رہے گی. ہم نے کافروں کو جھوٹا بھی ثابت کرنا ہے, تب جا کے کہانی ختم ہوگی. ایسے درمیان میں انٹرول جو ہے, انٹرول میں کا بات نہیں رہے گی. انٹرول کے بعد اصل حقیقت سامنے آئے گی. یہ وہ انٹرول ہے جس کو ہم پھر برزخ کہتے ہیں, کہ روح پلٹ کے اپنے بدن. برزخ کا مطلب ہے روح اور بدن کے آڑ کے درمیان جو آڑ ہے نا. بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا ہیں, ایک میٹھا ہے, ایک کڑوا ہے, ایک گدلا ہے, ایک صاف ہے, اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے, نہ ادھر والا ادھر جاتا ہے, نہ ادھر والا ادھر جاتا ہے. اسی طرح ہے یہ برزخ جو ہے, یہ روح اور بدن کے درمیان وہ آڑ ہے جو اس روح کو ادھر آنے نہیں دے رہی. انویزیبل, یہ ہے برزخ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب